السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبوهي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ایک صلوات بھیجے بر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ عید کہ جو عید اکبر ہے. اس سے پہلے پچھلے سال بھی میں نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کے گوش گزار کی تھی کہ آپ نے اللہ کی قسم لے کے فرمایا تھا کہ اس سے بڑی عید اور اس سے بڑا دن. سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، بہت خوب ہے. اور عید کا جو مفہوم اور مطلب ہوتا ہے، اس پہ میں نے پچھلے سال گفتگو کی تھی. انشاءاللہ شاید ذہنوں میں کسی حد تک ہو، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک جملے میں یوں کہتا چلوں کہ عید کا مطلب صرف خوش ہونا نہیں ہوتا. کیوں خوش ہو یہ ضروری ہے. ورنہ خوشی تو ایسی ہے کہ آدمی کی جو بھی تمنا پوری ہو جاتی ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. کوئی بھی خواہش پوری ہو جائے خوش ہو جاتا ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ بہترین گاڑی مل جائے، بہترین گھر مل جائے. جس دن مل جائے تو دوست احباب بھی آگے کہتے ہیں بھائی پارٹی تو بنتی ہے. خوشی کی تاریخ، خوشی کی بات. اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو دنیاوی چیز ہے. اگر تمہیں خوش ہونا ہے اور تم یہ سوچتے ہو کہ تم مومن ہو، کیا کہنے، تو ان باتوں پر خوش ہو کہ جن پر ایک مومن خوش ہوتا ہے. اور پھر بات یہی آ جاتی ہے کہ اگر ایک مومن کو خوش ہونا ہے تو اس سے بڑا سبب اور اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دن امیر المومنین سے مخصوص. کیا کہنے، بہت خوب. اس لیے فرمایا گیا کہ دیکھو عید سعید فطر، عید سعید غدیر سب سے بڑی عید ہے، کیونکہ عید سعید فطر انسان کی ذاتی خوشی سے مخصوص ہے، ذاتی ڈیولپمنٹ سے. یہ بات میں نے پچھلے سال عرض کی تھی کہ رمضان میں آپ نے کام کیا اور پھر 30 دن کے بعد آپ نے سوچا کہ کسی مقام پر پہنچ گئے ہیں، تو پھر انسان خوش ہو جائے کہ چلو ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے. خوشی کی بات ہے، مومن کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ سے نزدیک ہو گیا. لیکن اب وہ دن کہ جب ہم ایک ذاتی سفر طے کر کے ایک منزل تک پہنچے اور خوش ہوں، اور ایک وہ دن کہ جہاں پر 1,24,000 انبیاء سفر کر کے پہنچے. کیا کہنے، بہت خوب. اور پھر اللہ یہ کہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم. آدم تم گئے تھے رو رہے تھے، آج کامل ہوا. نوح تم رو رہے تھے، آج کامل ہوا. ابراہیم تم آگ میں گئے تھے، آج کامل ہوا. موسیٰ تم نے دریا پار کیا تھا. یہ جتنی زحمتیں تم نے اٹھائی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تم سب کے لیے کامل کر دیا. تو صرف ایک مومن ایک منزل تک نہیں پہنچ رہا ہے، بلکہ نبوت، امامت، کائنات، عالم ذر، عالم وجود ایک ایسے مقام تک پہنچ رہا ہے کہ جہاں تک پہنچنا آدم کا بھی خواب تھا، ابراہیم کا بھی خواب تھا، موسیٰ کا بھی خواب تھا، عیسیٰ کا بھی خواب تھا.
امیر المومنین علیہ السلام صلوات. تو بھائی اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی؟ کیوں عید سعید غدیر عید اکبر ہے؟ کیونکہ ایک مومن کے لیے خوش ہونے کی سب سے بڑی وجہ اگر پائی جاتی ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب. بہت خوب. کیا کہنے بے شک. کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ مومن کا مقصد کیا ہے؟ بہت خوب. قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. اب کون سا مومن؟ الذین هم فی الصلاۃ، وہ تمام صفات بیان کیے. لیکن اس پہلی آیت سے جو ہم کو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی مومن ہو اس کا مقصد اور اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. ابھی میں نے کیا عرض کیا کہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہماری پوری ہوتی ہیں. اسٹاک مارکیٹ پہ پیسہ لگایا، تھوڑا سا اوپر چلا گیا، آج کل تو ویسے بھی کافی اوپر جا رہا ہے. خوش ہو گئے کیونکہ بھائی جہاں تک پہنچنا چاہ رہے تھے وہاں پر پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے. انسان گاڑی خرید لی، گھر خرید لیا. اللہ نے کہا مومن ہو تمہارا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے، تمہارا ہدف کچھ اور ہونا چاہیے. اور ایک مومن کا ہدف کیا ہے؟ نجات. دعائے جوشن کبیر آپ پڑھتے 1000 بار اللہ کو پکارتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا کہنے؟ خلصنا من النار، پروردگار نجات دے دے. ابھی دعائے عرفہ جب پڑھی آپ نے تو اس میں امام حسین علیہ السلام کو جملہ ہے کہ پروردگار اگر تو نے ہم کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اگر جہنم سے نجات نہ دی تو یہ جو سب کچھ دیا بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے. دنیاوی تمام نعمتیں مل جائیں، اور خاص طور سے میری بات کو وہ افراد زیادہ بہتر طریقے سے محسوس کریں گے جو 40 پار کر چکے ہیں. ماشاءاللہ. یعنی 40 جو پار کر جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بوڑھا نہیں مانتا، جوان رہتا نہیں. اور وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو جوانی تھی کتنی تیزی سے گزرے. ابھی جو 20 سال کے، 15 سال کے، 25 سال کے نوجوان ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ میں بھی محسوس کرتا تھا پہلے کہ بھائی زندگی بہت لمبی ہے. تو دنیاوی نعمتیں آتی رہتی، آدمی سوچتا ہے کہ ارے کامیابی مل رہی ہے، لیکن یہ زندگی کتنی تیزی سے گزرتی ہے. امام حسین فرما رہے ہیں اگر سب کچھ دے دیا تو نے اس دنیا میں، سب کچھ مجھے دے دیا، حکومت سلیمان دے دی، کہ آپ ہواؤں کو حکم کیجئے، ہوائیں آپ کی تعمیر کے لیے حاضر ہوں، اجنہ آپ کے لیے قلعے بنا رہے ہوں، پرندے آپ کے جاسوس ہوں چاروں طرف. لیکن کیا ہے 60 سال 70 سال 80 سال امام حسین فرما رہے ہیں اگر جہنم سے نجات نہیں دی تو کچھ نہیں ملا، ہم کو کچھ نہیں ملا. تو مومن کا ہدف اصلی کیا ہونا چاہیے؟ نجات. اب عید سعید غدیر کیوں سب سے بڑا خوشی کا دن ہے؟ وہ اس لیے کہ تنہا نجات کا جو راستہ ایک مومن کو نظر آتا ہے وہ پروردگار عالم نے اس دن دکھایا. کیا کہنے؟ پیغمبری نے فرمایا یا علی اگر سب تمہاری محبت پر متفق ہو جاتے تو پروردگار جہنم کو خلق نہیں کرتا. اس سے پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں. بے شک پیغمبر نے یہ بات پتہ نہیں اسی جگہ پہ میں نے عرض کی یا کہیں اور پہ، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یا علی اگر سب تمہارے شیعہ بن جاتے. گنجائش باقی رکھیے، گنجائش باقی رکھیے، گنجائش باقی رکھیے. بس شیعہ بننا ہر ایک کے بس کی بات تو نہیں ہے. ہر انسان سلمان و بوزر نہیں بنتا، ہر انسان میں اتنی طاقت نہیں ہو کہ میسم کی طرح دار پر چڑھ جائے، زبان کٹ جائے لیکن مدح علی رکنے نہ پائے. البتہ ایسے افراد ہیں، ایسے افراد ہیں. آج آپ حالات دیکھیے جو بھی ہو رہا ہے لبنان میں یا سیریا میں، ایران میں، کس طرح سے انسان اپنی جان وقف لے کر دین کا، حق کا دفاع کرنے کے لیے حاضر ہے. تو ایسا نہیں کہ جناب میسم ایک تھے، لیکن ہم ایک عام گفتگو کر رہے ہیں. ہر انسان میسم نہیں بن سکتا، ہر انسان بوزر و سلمان نہیں بن سکتا. پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر علی سب شیعہ ہو جاتے تو جہنم خلق نہ ہوتی. تو یا رسول اللہ اس میں کوئی کمال کی بات تھوڑی تھی. بھئی شیعہ ہونا تو سخت ہے نا، کہ باعمل بھی ہو، یہ بھی نہ کرتا ہو. امام حسن کی خدمت میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی واجب نہ چھوڑا ہو، کوئی حرام انجام نہ دیا ہو، تب شیعہ کہو اپنے آپ. ماشاءاللہ. دوسرے معنی میں یہ کہہ دیا جائے کہ انسان نے کوئی گناہ نہ کیا زندگی میں، کیا کہنے اللہ. تو یہ تو سخت کام ہے نا. تو پیغمبر اسلام نے ایک گنجائش باقی چھوڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ شیعہ ہوتے،
کہا کہ اگر تمہاری محبت پر متفق ہو جاتے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، محبت پہ. بہت خوب. ابھی ابرار صاحب نے پڑھا کہ جب بھی آپ اپنی دلوں میں محبت علی محسوس کریں تو اپنی ماں کو دعائیں دیجیے. واہ واہ. الحمدللہ. تو اگر محبت پر صرف متفق ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم کا پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ جہنم خلق نہ ہوتی، اور جہنم خلق نہ ہوتی تو مطلب کیا تھا؟ ہر انسان نجات یافتہ ہوتا. کتنی خوبصورت چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عید غدیر وہ عید اکبر ہے کہ جہاں پر ہم جیسا عاصی انسان آ کر بھی امیدوار بن جاتا ہے کہ شاید جنت چلے جائے. بہت واہ 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 واہ. یہ بات ہے عید سعید غدیر. اور اسی لیے معصومین نے اتنا زیادہ تاکید کی کہ دیکھو عید غدیر کو ایک خاص اہمیت دو. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. دوسری چیز، اگر آج ہم اپنے جوان سے پوچھتے ہیں کہ عید سعید فطر اور عید سعید غدیر میں کون بہتر، اور وہ یہ کہتا ہے کہ عید سعید فطر، اگرچہ موازنے کی ضرورت نہیں ہے، عید سعید فطر بھی اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی عید ہے، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن اگر عید غدیر کی اہمیت ہماری نسلوں میں نہیں باقی ہے، وہ نہیں پہچان پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم کسی نہ کسی حد تک مقصد معصومین سے پیچھے. عید سعید غدیر میں روزہ رکھنا بھی عبادت، دعوت کرنا بھی عبادت. روزہ رکھ لے آدمی اور مومن دعوت پہ بلا لے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے. کیا کہنے، بہت خوب. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بہتر ہے کہ روزہ توڑ دو. تو دعوت کرنا عبادت. ابھی افتخار صاحب کل یہی عرض کر رہے تھے، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ تھینکس گیونگ پہ تو کھانا بناتے ہیں، لیکن عید سعید غدیر پہ جو کہ ہمارا تھینکس گیونگ ہونا چاہیے اللہ کیا کہنے، کہ ایسی نعمت دی، ایسی نعمت دی. تو ولیمہ عید سعید غدیر پر سنت حسنہ، یعنی نہ جانے کتنی روایت ہے. بہت خوب، بہت. ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پتہ نہیں، لیکن ہمارے ہندوستان پاکستان میں ابھی بھی الحمدللہ رائج ہے یہ چیز. ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز، کوئی بھی عید ہو، چاہے عید سعید غدیر ہو چاہے عید سعید فطر ہو، وہ عید در واقع اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے. انسان کو اللہ سے اور نزدیک لے کر جاتی ہے. اسی لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے کسی نے کہا التماس دعا کے لیے، لہٰذا میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس جانب لے کر آیا ہوں کہ کوئی بھی عید ہو، کوئی بھی خاص دن ہو، جیسے جمعہ کا دن ہو گیا، جیسے عید سعید ہو گئی، جیسے عید غدیر ہو گئی، عید فطر ہو گئی، عید قربان، اس میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. روزہ عرفہ ہو گیا، بارش ہو رہی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، روایتیں دیکھیں کہ دعا کب اللہ قبول کرتا ہے، تو کوئی ایسی روایت تو آپ کو ملے گی نہیں کہ جس میں کہا ہو کہ نہیں ابھی تو دروازے بند ہیں. دروازے تو ہمیشہ اللہ کے کھلے ہیں، لیکن اس کے باوجود بارش ہو رہی ہو، دعا قبول. وہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو پھر آسمان میں چھید ہوتے ہیں، ان کو پانی آتا ہے تو دعا جلدی. ایسا کچھ نہیں ہے. پروردگار عالم کی رحمت کی نشانی ہے بارش، اور جب اس کی رحمت کی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی رحمت پر توکل کرتے ہوئے اس سے مانگے اور وہ دے گا. یہ اسی طرح عید غدیر، دعائیں زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ دعا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے، دماغ سے تکبر ختم ہوتا ہے. دعا اللہ کو ضرورت نہیں، ہم کو ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا دعا مانگو، کیونکہ تم پھر اپنے آپ کو ایک بندہ سمجھنے لگتے ہو. کیا کہنے، اور جب دعاؤں سے دور ہو جاتے ہو تو پھر وہ بندگی ختم ہو جاتی ہے، ایک نخوت اور غرور انسان میں آ جاتا ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں. بہت خوب. جب دعا انسان مانگتا ہے تو پھر جھکتا ہے، اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے انسان کے اندر، اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے. یہ جو بندگی کا صرف احساس ہے وہ انسان کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے. بہرحال برادر محترم کے بھائی ابھی آئی سی یو میں ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور کہا کہ عید سعید غدیر خاص موقع ہے دعاؤں کے لیے. جناب فدا حسین صاحب آپ کے برادر بزرگوار جو کہ آئی سی یو میں بھی ہیں دبئی میں،
کافی نازک حالت ہے جیسے کہ مجھے انہوں نے بتایا، اور کوما میں ہے غالباً، یا بہرحال حالت کافی نازک ہے. تو آپ تمام حضرات سے دعا ہے، اور اس عید سعید غدیر کے صدقے میں، مولا کائنات کی ولایت کے صدقے میں، مولا کائنات کی ذات کے صدقے میں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم سب دست بدعا ہیں کہ پروردگار عالم آپ کے بھائی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. اور صرف آپ کے بھائی نہیں بلکہ جتنے بھی مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں، جتنے بھی غائبین ہیں، حاضرین ہیں، مریض ہیں، یا ان کے کوئی رشتہ دار مریض ہیں، ان سب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. ایک سوال بھیجیے پر محمد تو صاحب یہ عید غدیر ہے. غدیر کیا ہے یہ سمجھنا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ کو یہ کہ مولانا اس میں سمجھنا کیا سخت ہے؟ غدیر تو بہت آسان سی چیز ہے سمجھنا. اس کو غدیر اس لیے آسان ہے سمجھنا کہ پروردگار عالم نے اپنے رسول کو حکم دیا، جاؤ غدیر قوم میں جاؤ، علی کا ہاتھ بلند کرو اور لوگوں سے کہو کہ من کنت مولا فہذا علی المولا. ہم تو مولانا پڑھتے بھی ہیں اشہد ان امیر المومنین، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی امیر المومنین. ہم تو گواہی دیتے ہیں، خدا یہی تو چاہتا ہے ہم سے. لیکن نہیں صاحب، بعض اوقات جو بہت واضح مفاہیم ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. جیسے توحید الہی، اللہ ایک ہے. ماشاءاللہ. بہت خوب. اللہ ایک ہے، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا اس کے بارے میں. اللہ ایک ہے، اس کا مطلب کیا؟ توحید الہی. اب جب توحید الہی کے باب میں آپ وارد ہوں گے تو صاحب توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کس طرح سے اللہ ایک ہے، اور اس میں ترکیب نہیں پائی جاتی، اس میں عدد نہیں پائی جاتی، اس میں وہ بسیط ہے، فلاں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اور جب انسان کتابوں میں وارد ہوتا تھا کہتے اللہ اکبر، آج تک تو ہم سمجھتے تھے کہ اول توحید اور دوسرے سیکنڈ میں ہم دوم نبوت پہ چلے جاتے تھے، توحید سے جمپ مار کے. لیکن توحید اتنی سخت ہے. توحید مفضل امام صادق علیہ السلام کی پوری کتاب ہے. تو بعض اوقات جو آسان سی چیزیں ہوتی ہیں